الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت، عقیدت اور عشق تھا۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو انہی عاشق رسول صحابہ کرام میں سے ایک صحابی جن کا نام حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو انصار کے بہت بڑے سردار ہیں۔ احد کی لڑائی میں ان کی لاش پہاڑوں میں تڑپ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ جا کے سعد کو ڈھونڈ کر لے آؤ۔ وہ صحابی چلے گئے، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈا مگر نہیں ملے۔ واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو ڈھونڈ لیا مگر حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نہیں ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر ان کو لاشوں کے اندر ڈھونڈ لو، اگر وہ شہید ہو چکے ہیں تو مجھے خبر دے دینا، اگر وہ زندہ ہے تو ان کو میرا سلام کہہ دینا۔ بہت بڑی خوش قسمتی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ مرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو یاد بھی فرما رہے ہیں، اور صرف یاد نہیں بلکہ ان کو سلام بھی دے رہے ہیں۔ بہت بڑی خوش قسمتی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ صحابی چلے گئے، لاشوں کے اندر ڈھونڈا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لاشوں میں بھی نہیں ملے۔ آخر میں جب دیکھا تو لاشوں کی نیچے زخمی حالت میں پڑی ہوئی ہیں، تو وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے فوراً اس کے منہ میں پانی ڈالا اور عرض کیا کہ اے سعد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد کیا ہے۔ تو جیسے ہی میں نے یہ جملہ کہا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا اور فوراً بیٹھنے کی کوشش کی، بیٹھے، لیکن جیسے ہی بیٹھے ویسے ہی واپس گر گئے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے نوجوان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام دی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے نوجوان، جا کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ دینا کہ سعد کی آخری سانسیں چل رہی ہیں، وہ اٹھنے کے قابل نہیں ہیں، ورنہ وہ ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے۔ اور پھر فرمایا کہ اے نوجوان، میری قوم انصار کو جمع کر دو اور ان سے کہہ دینا کہ سعد نے آخری وصیت فرمائی ہے کہ اے انصار، تم مر جاؤ، تم کٹ جاؤ، تم مٹ جاؤ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آنچ تک نہ آنے دینا۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں واپس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی حالت میں ہیں، اور میں نے آپ کا سلام ان کو پہنچا دیا۔ اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کر دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں چل پھرنے کے قابل نہیں، ورنہ میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ اور پھر فرمایا کہ میری قوم انصار کو جمع کر دو اور ان سے کہہ دینا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وصیت فرمائی ہے کہ تم مر جاؤ، مٹ جاؤ، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آنچ تک نہ آنے دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا، صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، میں سعد سے راضی ہوں، تو بھی سعد سے راضی ہو جائے۔
میرے محترم دوستوں، اس کو کہتے ہیں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آخری سانسیں چل رہی ہیں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، لیکن پھر بھی ان کو فکر کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔